جس طرح یہ خبر روحی کو ہلا گئی تھی، بالکل ویسے ہی سکندر اور ماہم کے چہرے کی بے یقینی بھی قابل دید تھی۔ سمن نے رات کے اس ڈنر کی بہت پر رونق تیاری کروائی تھی۔ اس کے شوہر بھی ڈنر میں سب کے ساتھ تھے۔ فراز تو جیسے روحین کے چہرے کی چاشنی دیکھ کر جی اٹھا تھا۔ آج اسے یہ بالکل وہ روحی لگ رہی تھی جس کا وہ اسیر ہوا تھا۔ اسی خوشی پر وہ کتنی دوشیزہ سی نکل آئی تھی۔ بیبی پنک اینڈ وائٹ بہت نفیس سے لباس میں اس کا سرخی مائل دودھیا رنگ تو آج بہاروں کو مات دے رہا تھا۔ گالوں اور آنکھوں کے گوشے بھی ہلکی سرخی لیے اس بے انتہا بڑی خوشی کو سیلیبریٹ کرتے دکھائی دیے تھے۔ ماہم کو یہ جھٹکا جس شدت سے لگنا چاہیے تھا ویسا نہیں لگا تھا۔ اب انہیں اس خبر سے بس سکون ملا تھا، یعنی ان کی مکمل اپنی خوشی کے سنگ بے حد سکون میں تھی۔ ان کی بیٹی خوش تھی، پھر اس سے ان کو فرق نہیں پڑتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ کون فاتح ہے۔ عبید ملک یا ارتضیٰ ہمدانی، وہ دونوں پر راضی تھیں۔ جہاں وہ عبید ملک کے روپ میں ان کی بیٹی کے سر کا سائبان تھا، وہیں اب ارتضیٰ کے روپ میں اس پگلی کی عمر بھر کی ریاضت کا جہان بھی تھا۔ وہ تو مکمل کے چہرے پر اس ایکسپریشن کو امیجن کرتی ہوئی دل فریب ہوئیں جو اس سچائی کے بعد ان دونوں کے چہروں پر آنے والا تھا۔ سکندر ابراہیم، جنہیں اس بات پر صرف رشک تھا، عبید ملک ان کے لیے بس ان کا بیٹا تھا، ان کی مکمل کا محافظ، اس کی زندگی کا ساتھی، اور اب وہ ارتضیٰ کے روپ میں ان کی کملی بیٹی کا وہ کھویا خواب تھا جو اس سے چھین لیا گیا تھا۔ انہیں خود کے ساتھ ساتھ مکمل کی قسمت پر بھی بے شمار پیار آیا تھا۔ سمن، جس کی ابائی کو ابا دیکھنے کی تمنا پہلے سے زیادہ شدت اختیار کر گئی تھی، وہ اب روحی کو فراز کا کرنا چاہتی تھی۔ یہ دونوں تو لگتے ہی ایک دوسرے کے لیے تھے، پر وہ مایوس بھی تھی، نہ جانے اب روحی کبھی ہاں کا سوچتی بھی ہے یا نہیں۔ اگر ہاں تو پھر سمن تو جی اٹھنے والی تھی، اور اگر نہیں تو وہ پھر سے بائی کی خوشیوں کو ترسنے والی تھی۔ جو بھی تھا، مگر وہ شدت سے ایسے حالات چاہتی تھی جو ان دونوں کو جوڑ دیتے۔ خود روحی، جو آج آسمان کا کوئی چمکتا اور جگمگاتا ستارہ لگ رہی تھی، مگر اندر سے خوف زدہ بھی تھی اس حقیقت کو جان کر کہیں عبید انکاری نہ ہو جائے۔ اگر اس نے روحی کے وجود سے انکار کر دیا تو وہ بکھر جائے گی۔ وہ تو مہرین اور دلاور کو اپنے والدین سمجھتا ہے، پھر کیسے وہ یہ جھٹکا سہے گا؟ روحی کا دل تو ہلکان تھا، وہ ابھی بھی ڈر، شکوک اور وہم میں مبتلا تھی۔ سکندر اور ماہم فراز اور سمن سے بھی کافی ٹائم بعد مل رہے تھے، اور جاتے ہوئے وہ ان سب کو گھر آنے کی دعوت بھی دے گئے تھے۔ کام وغیرہ سمیٹ کر سمن کمرے میں گئی تو لان میں بائی کو کھڑا دیکھ کر وہیں آ گئی۔ وائٹ ٹراؤزر اور بلیک ٹی شرٹ پہنے ہوئے وہ آسمان پر لہراتے کالے بادل دیکھ رہا تھا۔ آپ سوئے نہیں؟ آج تو یہ بے چینی ختم ہو جانی چاہیے تھی بھیا۔ سمن کی ڈھارس زدہ آواز پر فراز پر ہلکی سی بے چین مسکان لیے مڑ کر اس کے روبرو ہوا۔ کتنی تھکی آنکھیں رکھتا تھا وہ، جن میں بس ایک لاحاصل انتظار درج دکھائی دیتا تھا۔ بے چین نہیں ہوں، بس خوفزدہ ہوں۔ فراز کی آواز میں بے بس سی لرزش سمن نے بھی محسوس کی تھی۔ یہی خوف ہے کہ وہ آپ کو ایک بار پھر مجبوری کا کہہ کر ٹال دے گی، ہے نا؟ سمن نے متلاشی نظریں اس پیارے سے بھائی پر ڈالی تھی۔ نہیں، کہیں وہ اس بار ٹالنے کے بجائے دامن نہ چھڑا لے۔ اس کی زندگی تو اس کے بیٹے سے مکمل لگتی ہے۔ سمن، اب مجھے واپس چلے جانا چاہیے۔ دامن چھڑوانے کا یہ عمل میں دیکھنا نہیں چاہتا۔ آج بہت مدت بعد فراز رحمان کی آنکھیں نم سی تلخی میں سمن کو بھی رنجیدہ کر گئی تھیں۔ لہجے میں ٹوٹتے ہوئے کانچ کی کھنک لرزہ خیز تھی۔ میری ماں نے تو ایک آخری کوشش کرنے کے لیے رک جائیں، وہ بے رحم اور بے حس نہیں ہے، آپ کی ہر تکلیف سمجھتی ہے، اس کی زندگی کو سیدھا ہونے دیں، ممکن ہے وہ اس بار ٹال تک نہ پائے۔ سمن آج بھی اسے پر امید کر رہی تھی، لیکن فراز آج مایوس تھا۔ تم دعا کرو، بہت سی کرنا، اور یہ بھی کرنا کہ مجھے بس روحین والی دعا لگ جائے، یہ دعا نہ ہو پلیز سمن۔ فراز اپنی بھاری آواز لیے کہہ کر جا چکا تھا، مگر سمن بہت تکلیف زدہ ہو کر اپنی آنکھیں بھگا گئی تھی۔ اس کا بس چلتا تو اپنے بھائی پر اپنی جان وار دیتی، مگر اب وہ واقعی ساری کی ساری دعائیں مانگنے والی تھی۔ ممکن تھا کہ اب کچھ رد نہ جاتا، کیونکہ اس لاحاصل انتظار میں لپٹے دل والے کی سنوائی ہو چکی تھی۔ تھینک یو سو مچ۔ ان کا فیور کم تو ہو جائے گا نا؟ ساری رات وہ مکمل کو اپنی مضبوط گرفت میں قید رکھے بھی بے چین تھا، مگر فجر کے بعد عبید کا فیور انتہا تک جا پہنچا تھا اور گرفت بھی ڈھیلی پڑ گئی تھی۔ تبھی مکمل نے ریسیپشن کو کہہ کر ڈاکٹر کو بلوانے کی ریکویسٹ کی تھی۔ وہ عبید کو چیک کر کے اب جانے کو مڑے تھے۔ جی بالکل، یہ میڈیسن دیں ان کو، اینڈ جتنا آرام کریں اتنا اچھا ہے۔ انہوں نے کچھ کھایا بھی نہیں ہے، پہلی فرصت میں انہیں کچھ کھلا دیں، ورنہ
ویکنیس بڑھ جائے گی۔ عمر رسیدہ ڈاکٹر اپنے پروفیشنل انداز میں مکمل کو میڈیسن اور ہدایت دیے باہر نکل گئے تھے۔ مکمل نے دروازہ بند کیا اور اداس سی نگاہ اپنے جان سے پیارے عبید پر ڈال کر پھر سے فون کی طرف گئی اور ناشتہ منگوا کر فون رکھتی ہوئی عبید کی طرف آئی۔ وہ اب سویا ہوا بہت نڈال لگ رہا تھا۔ ساری رات وہ بے قرار رہا تھا، جیسے اس کے وجود کو کوئی بات بری طرح سلگا رہی تھی۔ مکمل نے سائڈ لیمپ کی روشنی جلا کر مین لائٹ آف کر دی تھی تاکہ وہ ڈسٹرب نہ ہو۔ دروازہ نوک ہوا تو مکمل دروازے تک گئی اور ناشتے کی ٹرے لیے پھر سے اس کے قریب آئی۔ وہ تو ابھی بھی مکمل سویا ہوا نہیں تھا، اس کا دل بے قرار تھا، اس کی سانس تھکی تھی۔ ٹرے سائڈ پر دھرے وہ عبید کے روبرو بیٹھی، خود بھی نیم جان سی ہو چکی تھی۔ جھک کر بہت پیار سے وہ اس کی دہکتی پیشانی پر اپنے ہونٹ رکھے ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھام چکی تھی۔ وہ بھی اس تاثیر پر اپنا ہاتھ مکمل کے ہاتھ کو پکڑنے کے لیے بڑھا رہا تھا، جسے مکمل نے فوراً اس کی پہنچ میں دیا اور مسکرائی، کیونکہ اس کا تلمسی شہزادہ اپنی بجھتی آنکھیں کھولے پھر سے اسے خود میں سمیٹ لینا چاہ رہا تھا۔ مکمل آپ کو ایک شرط پر ملے گی، پہلے ناشتہ کر کے میڈیسن لے لیں، پھر میں پوری کی پوری میں آپ کو ایسے ٹوٹا ہوا، کمزور اور بے جان نہیں دیکھ پا رہی۔ ناشتہ کریں اور مجھے بتائیں کہ آپ کو کیا دکھ ہلکان کر رہا ہے۔ اٹھ جائیں۔ بہت پیار سے وہ عبید کے الجھے بالوں میں انگلیاں پھیر کر زبردستی بٹھاتے بول رہی تھی۔ عبید بنا شرط کے بس مکمل کو چاہتا تھا۔ بیٹھتے ہی وہ مکمل کو پھر سے خود میں بے قراری سے لپٹا چکا تھا۔ مکمل بس اس کا دکھ جاننے کو بے تاب تھی۔ اپنی بازو پھیلا کر ہاتھ اس کی چوڑی پشت پر پھیرتی وہ آج اس من پسند قربت میں مسکرا بھی نہیں رہی تھی۔ مکمل، میں جینا نہیں چاہتا، پھر بھی تمہاری میں سہائی کا طلبگار ہوں۔ عبید ملک فنا ہو گیا ہے۔ اس کے وجود کا منتشر ہونا طے تھا۔ اگر تم نہ ہوتی بس مجھ سے دور مت جانا۔ اب تو مکمل بھی اس ایک رٹ پر پریشان سی اس کے ہاتھ ساتھ لگی، اس کے کندھے پر پیار دیے گرفت مضبوط کر گئی تھی۔ میں حاضر ہوں آپ کے لیے، آپ کو سننے کے لیے، محسوس کرنے کے لیے، کبھی بھی دور نہیں جاؤں گی، مجھ سے جایا ہی کب جائے گا۔ آپ کی آنکھیں، ہونٹ کا دل، آپ کی یہ بے قرار سی مگر دل فریب گرفت، آپ کے وجود کی مہک، آپ کا ہر لمس تو میری زندگی کی وجہ ہے۔ بھلا پھر آپ ایسا الٹا کیوں سوچ رہے ہیں؟ ادھر سامنے ہو نا، مجھے دیکھ کر بات کریں۔ مکمل کا بس چلتا تو اپنا سارا سکون بھی اس شخص کے وجود میں اتار دیتی جو اس وقت بہت بے تاب سا تھا، اور وہ اسے خود سے الگ کیے روبرو لائے اپنے نازک ہاتھوں میں اس کا چہرہ بھرے اداس سی ہو کر اس کی بوجھل آنکھوں میں جھانکے بولی تھی۔ اگر تمہیں یہ پتہ چلے کہ میں عبید ملک وہ نہیں جو دکھائی دیتا تھا، میں کوئی اور نکلوں، اگر کوئی بے نام، کوئی بے نشان سا وجود، کیا تم مجھے پھر بھی قبول کرو گی؟ ایک لمحے کو تو مکمل بھی ساکت ہوئی تھی۔ عبید دونوں ہاتھوں سے جکڑے اسے سخت تعصب زدہ نظروں میں مرکوز کیے جواب کا طالب تھا۔ آپ مجھے ہر صورت قبول ہیں، لیکن آپ یہ سب کیوں کہہ رہے ہیں؟ اسے مکمل کو افسردہ لگی تھی۔ بے قراری سے وہ اپنی شرٹ کے دو مزید بٹن کھولتا ہوا ایک سر داہ بھر چکا تھا۔ عبید کو لگا اس کا سانس بند ہو رہا ہے۔ میں ایک لاوارث ہوں مکمل، مما اور ڈیڈ نے مجھے 24 سال پہلے ایک یتیم خانے سے گود لیا تھا۔ مکمل کو لگا وہ کسی صدمے میں جا گری ہے۔ عبید کی تکلیف کا وہ تو اندازہ تک نہیں لگا سکتی تھی، یہ شخص تو واقعی تکلیف اور دکھ کا مرغوب شکار تھا۔ مکمل کی آنکھیں نمی سے بھر گئی تھیں۔ جن کو اپنا سمجھتا رہا وہ میرے اپنے نہیں تھے۔ کون ہوں میں مکمل؟ سوالیہ نشان بن گیا ہوں۔ یہ اذیت تو میری جان لے رہی ہے، مجھے لگتا ہے میرا سانس بند ہو جائے گا۔ مکمل تو چاہ کر بھی اسے اس تکلیف سے نکال نہیں پائی تھی، مگر پھر نہ جانے کیا ہوا کہ مکمل کے ذہن میں جھماکہ ہوا۔ فوراً سے پہلے وہ عبید کی شرٹ کے بقایا بٹن کھولنے گئی، عبید بھی لمحے بھر کو ساکت ہوا۔ عبید، مجھے آپ کی بازو دیکھنی ہے، شرٹ اتاریں پلیز۔ مکمل نے نہ جانے کیوں اس آخری نشانی کو دیکھنے کی تمنا کی۔ یہ اتفاقات اتنے سارے کیسے ممکن تھے؟ 24 سال، عبید کا دل، آنکھیں، اور اب اس کا اپنے ماں باپ کا سگا نہ نکلنا۔ عبید بھی حیرانگی لیے فوراً سے اپنی شرٹ اتار چکا تھا۔ مکمل کی نظر وہیں تھم چکی تھی، دائیں بازو پر کندھے کے قریب جامنی نشان۔ مکمل کو لگا اب اس کا سانس بند ہوا ہے۔ عبید تو اس کے اس عمل سے پہلے سے شدید دکھی اور تجسس زدہ تھا۔ مکمل نے روئی سی ہنسی لیے اس نشان پر ہاتھ پھیرے ہوئے ایک نظر عبید کی آنکھوں اور دل پر ڈالی۔ دل نے کہہ دیا، سب کچھ کہہ دیا۔ آپ ارتضیٰ ہیں عبید، آپ ارتضیٰ ہیں۔ او مائی گاڈ! دل میں وہ اس ناگہانی سے انکشاف پر سجدہ ریز ہو گئی تھی۔ بے قراری سے وہ ایک بار پھر عبید کو خود میں سمیٹ چکی تھی۔ مکمل، یہ سب کیا ہے؟ عبید تو اب اس کے
اس پرجوش سے ریئیکشن پر خفگی اور دل دکھ لیے بولا تھا، آپ میری جان ہیں، بس اتنا یاد رکھیں، مہرین ماما اور دلاور بابا آپ کے والدین ہیں اور رہیں گے، لیکن آپ کو ایک ماں اور ملنے والی ہے۔ کاش میں اپنی خوشی بتا سکتی۔ مکمل کی بات ابھی تک عبید کو سمجھ نہیں آئی تھی، تبھی وہ اسے خود سے الگ کیے اپنے مقابل لا کر شاید الجھن زدہ ہوا تھا۔ ماں؟ کون سی ماں؟ مکمل پلیز مجھے اور مت تھکاؤ۔ ایک دل سوز سی حسرت لیے وہ اس پگلی کی خوشی پر مزید غمگینی لیے بولا تھا۔ مکمل فوراً سے اس کے چہرے پر جھک کر اس کے گال پر پیار دیے مسکرائی۔ آپ ارتضیٰ ہیں، میری آپی کے بیٹے، جو ان سے 24 سال پہلے ایک کار ایکسیڈنٹ میں کھو گئے تھے۔ اس حادثے میں آپ کے ڈیڈ اس دنیا سے چلے گئے۔ روحی آپی بھی کئی دن کوما میں رہنے کے بعد زندہ بچ گئیں، پر آج تک وہ اپنے ارتضیٰ کی تلاش میں لگی ہوئی ہیں۔ آج ان کو بھی آپ کا پتہ چل گیا ہوگا۔ آپ لاوارث نہیں ہیں۔ یہ آپ کا دل، یہ تلمسی آنکھیں اور یہ کندھے کا نشان اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ میری آپی کے ارتضیٰ ہیں۔ ہاں ہاں عبید، آپ تو خود اپنے رقیب نکلے۔ اف، مجھے بتائیں کہ میں اس بات پر ہنسوں یا رو دوں؟ مکمل کا ایک ایک لفظ عبید کو صدمے میں غرق کرتا جا رہا تھا۔ مکمل کی آواز کسی سرگوشی کی مانند عبید ملک کے دماغ میں بجتی چلی گئی۔ یہ کیسا ستم تھا جس نے عبید سے اس کے سوچنے اور سمجھنے کی تمام حسین ایک لمحے کو لے لی تھیں۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ عبید کچھ دور ہٹے، اپنا سر جکڑے تکلیف لیے ہونٹ بھینچے دھاڑا تھا۔ مکمل بھی اس کی ایسی حالت پر تڑپ کر اس کے قریب ہوئی تھی۔ دونوں ہاتھ سے وہ عبید کا چہرہ پکڑے اس شخص کو یقین دلا رہی تھی، ایسا ہی ہے، خود کو تکلیف مت دیں، اسے ستم نہیں، مہربانی سمجھیں۔ آپ کو آپ کی اصل ماں کے ساتھ ساتھ اللہ نے تمام عمر کی رقابت سے بھی نکالا ہے، یعنی وہ نام سے جڑی محبت بھی آپ کے حصے میں آ گئی۔ عبید نہیں، اب آپ روئیں گے نہیں، ہم کل ہی واپس جائیں گے۔ چپ کریں فوراً، ایک زوردار حق تو بنتا ہے نا، اس بات پر آپ سے کچھ بھی نہیں لیا گیا، آپ کو مکمل جہاں ملا ہے میرے تلمسی شہزادے۔ مکمل تو اب اسے خود میں اتار لینا چاہتی تھی۔ اس شخص کی تمام تکلیفوں کا ازالہ کرنے کا وقت تھا۔ مکمل، یہ کیا ہو گیا ہے؟ عبید تو ابھی تک تکلیف میں لپٹ کر بولا تھا، کیونکہ وہ خطرناک حد تک الجھن اور بے یقینی کا شکار تھا، مگر مکمل نے دل فریب سی گرفت میں اسے لیتے تسلی دی۔ وہ اس کے سینے سے بالکل بچوں کی طرح لگا رو سا دیا تھا، اور خود مکمل کو بھی اب بڑی مائی والی فیلنگ آئی تو وہ بھی ہنس دی تھی۔ ہاتھ سے اپنے راز دلارے صاحب کے آنسو پرے ہٹائے وہ اس کی گال کھینچ چکی تھی۔ کچھ نہیں، بس آپ پر اب انعامات کی برسات ہونے والی ہے، چلیں اب ناشتہ کر لیں، آگے ہی ٹھنڈا ہو گیا ہے، میں بلکہ دوسرا منگوا۔ اس سے پہلے کہ وہ بولتی، عبید اس کے سینے سے سر ہٹائے، اب اسے پھر سے خود میں بس کر چکا تھا۔ بھئی یہ ارتضیٰ والا جاندار حق تو بنتا تھا۔ اب کی بار وہ بھی پوری آن بان سی مسکرائی تھی۔ میں تمہارا عبید ہی رہنا چاہتا ہوں، ہاں ان کا ارتضیٰ ضرور بنوں گا، تم مجھے ویسا ہی چاہنا۔ مکمل، نہ کمی نہ زیادتی۔ مکمل، یہ سب بھی میرے لیے سہنا ناممکن ہوتا اگر میرے پاس تم نہ ہوتی، تم اب صرف عبید کی ہو، اب نام کا سکھ نہیں چاہیے مجھے، مکمل چاہیے، عبید ملک کی زندگی کا سکون چاہیے۔ مکمل تو اپنے پگلش ادائی کی گرفت میں لپٹ کر کئی باتوں پر قربان ہو گئی تھی، جو میرے تلمسی شہزادے آپ کی، مکمل صرف آپ کی ہے، کہیں تو ماتھے پر عبید ملک لکھ لوں۔ ہی چلے نا، چھوڑ دیں مجھے، اب ایسا لگ رہا ہے بخار آپ کو ہے، لیکن چل میں رہی ہوں، میرے شہزادے دینی ہے تو کوئی دل فریب سی ٹھنڈک دیجیے۔ اس دہکتی تپش سے اب میری اور اپنی جان ہمیشہ کے لیے چھڑوا دیں۔ بہت پیار سے وہ ایک بار پھر عبید کو روبرو کیے شریر ہو کر بولی تو اس کا وہ تلمسی شہزادہ بھی ہلکا سا مسکرایا تھا۔ یا اللہ، شکر ہے یہ مسکان تو دکھائی دی، آپ کی یہ مسکراہٹ اس پگلی کا رزق ہے، اسی کو دیکھ دیکھ کر تو جینا ہے مجھے۔ چلیں اٹھ جائیں، اس بخار کو 2 فٹ دور کر دیں، کیونکہ اس کے ہوتے مکمل آپ کے قریب نہیں آ پائے گی۔ آخری بات پر تو مکمل باقاعدہ شرمیلی سی ہو کر عبید سے دور ہٹے، شاید دوبارہ ناشتے کا کہنے اٹھی تھی، مگر وہ عبید کو کس قدر پرسکون کر گئی تھی، اس کا اندازہ اس شخص کے تھکے چہرے پر ابھرنے والی سچی خوشی سے لگایا جا سکتا تھا، جو عبید کی آسودگی کا منہ بولتا ثبوت تھی، ورنہ وہ اس حقیقت سے کبھی ریلیکس نہ ہو پاتا۔ دل میں اپنی ماں سے ملنے کی تڑپ گہری ہوئی تھی۔ جب تک مکمل ناشتے کی پرانی ٹرے دے کر نہیں منگوا کر اندر لائی، تب تک عبید ہاتھ منہ دھوئے واش روم سے دوسری شرٹ پہنے نکل آیا تھا۔ مکمل نے بیڈ کی طرف جانے کے بجائے ٹیبل پر ٹرے
رکھی اور مسکرا کر اس پہ ران مگر دل فریب سے عبید کو ہاتھ سے تھامے صوفے تک لائی اور بٹھا دیا۔ وہ اسے کھینچ کر وہیں اپنی گود میں بٹھا چکا تھا۔ دونوں کی دل فریب نظریں ہم کلام ہوئیں۔ مکمل تم واقعی میری مسیحا ہو، ورنہ یہ تکلیف تو مجھے آج مار دیتی۔ آئی لو یو۔ اس کا ہاتھ ہونٹوں سے لگائے وہ اس کی آنکھوں میں جھانک کے بولا تھا اور مکمل کا دل چاہا آج اس شخص کی آنکھیں اپنے اندر اتار لے۔ آئی لو یو 2 3 4 انفینٹی۔ وہ فی الوقت عبید کی طبیعت کی وجہ سے نہ خود بہکنا چاہتی تھی، نہ اسے ایسی اجازت دے سکتی تھی۔ تبھی ہلکا سا شگوفہ چھوڑے اس کی گسیلی ناک دبائے ہنسی تو وہ بھی مسکرا دیا۔ پاگل دل فریبی لیے عبید تو اسے اپنی جان لگا تھا۔ آپ کے لیے ہی اب رومانس ختم، پیٹ پوجا شروع۔ چلیں آج میں اپنے چننے سے شہزادے کو خود ناشتہ کھلاتی ہوں۔ ہا ہا ہا، اتنا سا رو کے خود کو لال کر لیتا ہے یہ تو۔ کوچی کوچی مکمل اسے صرف مسکرانا نہیں بہت سا ہنسانا چاہتی تھی اور کامیاب بھی تھی۔ اب کی بار محترم نے مکمل کے ہاتھ کی ہتھیلی کو متاع جان سمجھ کر چوما تو وہ اس کے اپنے دل تک گدگدی اتری۔ دونوں کی زندگی بہت دل فریب سفر پر گامزن ہونے کو بے قرار تھی۔ یا خدا جواد، یہ کیسا ظلم ڈھا دیا ہے آپ نے۔ آپ کو ذرا بھی خوف خدا نہیں آیا؟ اس بچے کو آپ نے اس ہولناکی سے اس کی سچائی بتائی۔ جواد صاحب صبح کی پہلی فلائٹ سے پاکستان پہنچ چکے تھے، مگر یہاں آ کر اس نے میمونہ کو اپنی کارروائی کا بتا کر ان کے پیروں کے نیچے سے زمین نکال لی تھی۔ انہیں تو میمونہ پر ویسے بھی حیا کے نکاح کو لے کر بہت غصہ تھا۔ حمزہ کے علاوہ باقی سب بھی حیا اور ارسل کے نکاح اور حیا کی حرکت کے بارے میں جان چکے تھے۔ حمزہ کو تو جب پتہ چلا اسے تو یقین نہیں آیا تھا کہ حیا ایسا بھی کر سکتی ہے، مگر وہ میمونہ کے حیا کو ارسل کے ساتھ باندھنے پر بھی کچھ خوش نہیں تھا۔ ایسے لگتا تھا کہ حیا کسی کے قابل نہیں ہے۔ میں نے بس حیا کی بے عزتی کا بدلہ لیا ہے، وہ گھمنڈی اسی قابل تھا، اور تم کس سے پوچھ کر تم حیا کے ساتھ ہی زبردستی کی؟ میں اس کا باپ تھا، مجھے بتانا تو دور تم نے پوچھا تک نہیں۔ کوٹ کے بٹن کھولتے ہوئے جواد یکدم ہی تہ زدہ ہو کر گرج کے بولے تھے، آپ پر چھوڑتی تو یقیناً آج وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوتی۔ جواد، اور جس طرح آپ نے بنا بنائے عبید پر ظلم توڑا ہے یہ اس کا بدلہ سمجھے۔ میں آپ کو پتھر نہیں سمجھتی تھی، آپ تو بے رحم نکلے ہیں۔ ارے اس بیٹی کے بے عزتی کا بدلہ اتنا سنگین لیا جو آج تک خود سب کو بے عزت کرتی آئی ہے۔ مجھے آپ پر صرف دکھ ہے، کتنا مان تھا مجھے آپ پر، یہ والا ظلم کر کے آپ نے تو مجھے بھی رلا دیا۔ میمونہ کی آنکھیں دکھ سے بھری ہوئی تھیں اور لہجہ تیر کی طرح زخمی کر دینے والا تھا۔ باہر سے گزرتی مہرین وہیں دیوار سے پتھر بن کر لگ چکی تھی۔ اپنا یہ جذباتی ڈرامہ بند کرو، عبید کو اس کی سچائی بتانی ویسے بھی اب ضروری تھی۔ وہ کل کا آیا لڑکا میرے سامنے اکڑنے کی ہمت کیسے کر سکتا ہے؟ اس کی سزا تو برحق تھی۔ جواد کا دل تو یوں لگتا تھا واقعی سیاہ کر دیا گیا ہے۔ باہر کھڑی مہرین کی آنکھیں بھی تکلیف سے اٹھ چکی تھیں۔ دروازہ تڑاک سے کھولے وہ اندر آئیں تو وہ دونوں بھی ساکت ہوئے تھے۔ اللہ آپ کو اس کی سزا دے گا، آپ نے میرے بیٹے پر اتنا بڑا ظلم کیوں کیا؟ آخر اس معصوم نے آپ کا کیا بگاڑا تھا؟ مہرین کی آواز اتنی دردناک تھی کہ دلاور بھی سن کر اسی سمت دوڑے تھے۔ حمزہ اور سعد جو ناشتہ کر رہے تھے وہ بھی آواز سے سنے وہیں آ گئے۔ کیا ہوا ہے؟ دلاور نے بے یقینی اور پریشانی سے کمرے میں آتے اپنی لرزتی آواز لیے کہا۔ سب کے چہرے یوں تھے جیسے کوئی بہت بڑا المیہ پیش آیا ہو۔ مہرین تو روتی ہوئی دلاور کے سینے سے جا لگی تھیں۔ عبید کو سب بتا دیا انہوں نے کہ وہ ہمارا بیٹا نہیں ہے۔ دلاور پلیز آپ اسے کال کریں، مکمل سے پوچھیں وہ ٹھیک ہے نا؟ آپ کے بھائی نے میرے عبید پر یہ ستم توڑ ہی دیا۔ وہاں موجود بڑے تو اس حقیقت سے واقف تھے، مگر حمزہ اور سعد ضرور ہولناکی سے صورت بنا چکے تھے۔ حمزہ نے ایک افسوس زدہ نظر جواد پر ڈالی جو اب یوں کھڑے تھے کہ جیسے ان کو سام سو گیا ہے۔ سعد مما کو لے جاؤ، دلاور نے چہرے پر حقارت لائے کہا تو سعد بھی پریشان سا مہرین کا ہاتھ پکڑے اور تسلی دیے باہر لے گیا۔ میمونہ بھی رو رہی تھی جنہیں اب حمزہ تسلی دینے کو بڑھا تھا۔ آپ نے سیدھا سینے پر وار کیا ہے بھائی، بار بار میرا بھروسہ توڑ کر آپ نے میرا کلیجہ چیر دیا ہے، بہت برا کیا آپ نے، میں اس کے لیے آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اگر عبید کو کچھ بھی ہوا تو میں آپ کی جان لے لوں گا۔ سنا آپ نے؟ دلاور آج پہلی بار پوری شدت اور نفرت سے چلا کر داڑے تھے۔ جواد کی آنکھوں کی تپش تو انہیں جلا کر راکھ کر دینا چاہتی تھی، مگر وہ آج واقعی لاجواب تھے۔ آج جواد کے دل نے بھی انہیں پہلی بار ملامت کی تھی۔ مجھے آپ کو بھائی کہتے شرم آتی ہے، آپ نے یہ وعدہ توڑ کر بھائی مار دیا ہے، اللہ حساب لے گا آپ سے۔ دلاور ایک ایک لفظ تکلیف میں لپٹ کر انہیں کہتے ہوئے اپنی روتی آنکھیں صاف کیے باہر نکلے تھے۔ حیا سوئی تھی تبھی اس سب شور شرابے کے باوجود کمرے سے نہیں نکلی تھی۔ حمزہ تم عبید کو کال کرو، وہ ٹھیک نہیں ہوگا، تمہارے ڈیڈ نے اس بچے پر اس کی طاقت سے زیادہ ظلم کیا ہے۔
میمونہ تو بس عبید کی فکر تھی۔ جواد تو رخ پھیرے یوں اکڑ کر کھڑے تھے جیسے وہ اس دنیا کے سب سے بے حس شخص تھے۔ حمزہ بھی اب ایک رنجیدہ نظر اپنے اس جلاد باپ پر ڈالتا باہر نکل گیا۔ چین آ گیا ہے تمہیں میری عزت کا جنازہ نکلوا کر؟ جی تو چاہتا ہے تمہارا یہ اسپیکر ہمیشہ کے لیے بند کر دوں۔ حمزہ کے نکلتے ہی وہ ایک حقارت کی نظر میمونہ پر ڈالے داڑ کر باہر نکل گئے، اور وہ تو پہلے سے مزید رونا شروع ہو چکی تھیں۔ کیا مکمل تم کیا کہہ رہی ہو؟ دلاور، حمزہ، سعد اور مہرین روم میں تھے۔ مہرین تو روئے جا رہی تھی مگر دلاور کی اس حیران کن بات پر وہ ابھی اپنا رونا بھلائے دلاور کی طرف متوجہ تھیں، کیونکہ دلاور کے چہرے پر ایک پرسکون سا تاثر تھا۔ ٹھیک ہے، وہ تمہارے ساتھ ہے تو بالکل محفوظ ہے۔ تم دونوں کل خیر سے آ جاؤ، اس کا خیال رکھنا۔ دلاور ایک ہلکی سی مسکان لیے فون دھرے مڑے تو مہرین اپنی سرخ آنکھوں سے بے تابی لیے بے قرار سی ہوئیں، جس پر وہ تلخ سا مسکرا دیے تھے۔ جسے اللہ نے سکون دینے کا عہد کیا ہو اسے بندہ بے سکونی نہیں دے سکتا۔ عبید کو نہ صرف یہ سچائی پتہ چلی ہے، لیکن مکمل کی پھپھو روحین سکندر ہی عبید کی اصل والدہ ہیں۔ مہرین، ہمارا بچہ ہمارا ہے، لیکن دیکھو اللہ نے اسے اس کی اصل ماں بھی لوٹا دی۔ مہرین بے یقینی سے دلاور کی سمت دیکھ رہی تھی، جو اس خواب جیسی بات پر حیران سی روئی دکھائی دی تھی۔ وہ روحی بہن، وہ عبید کی اصل ماں ہے، مگر دلاور میں عبید اسے نہیں دوں گی۔ عبید میرا بیٹا ہے۔ مہرین کی آنکھیں تو کرب لیے مزید تکلیف میں لپٹ کر التجا کر اٹھی تھیں۔ سعد اس سب صورتحال سے خاصا الجھا تھا۔ یہ حقیقت اس کو بھی ہلا چکی تھی۔ عبید ہمارا بیٹا ہے، لیکن وہ ریحان کی 24 سال کی تلاش بھی ہے۔ وہ ویسے بھی تم خوفزدہ مت ہو، وہ ہمیں نہیں چھوڑے گا، لیکن اسے اب اپنی ماں سے دور نہیں رکھنا۔ تم سمجھ گئی ہو نا؟ دلاور اور تو اسے ذہنی طور پر تیار کرتے سمجھا رہے تھے، جو بہت ٹوٹی لگ رہی تھی۔ اپنی جان کے ٹکڑے کو الگ کرنے کا سوچنا تک ان کے لیے ناممکن تھا۔ ٹھیک ہے، مکمل نے کہا وہ ٹھیک ہے نا؟ یہ سب اس نے کیسے سہا ہوگا؟ میرا بچہ۔ مہرین کو تو رہ رہ کر عبید کی فکر تھی، مگر اب وہ ساتھ ساتھ سعد اور حمزہ کی حیرانگی بھی مٹانا چاہتے تھے۔ تبھی الف سے یہ تک ساری کہانی وہ ان دونوں کو سناتے چلے گئے۔ یتیم خانے سے لے کر آج تک کی ساری باتیں سعد اور حمزہ کے لیے واقعی شاکنگ تھیں۔ اس ایکسیڈنٹ کی وجہ سے وہ بچہ کچھ دور جنگل کے راستے کی طرف جا گرا تھا۔ سر پر گہری چوٹ اسے موت تک پہنچا دیتی، مگر ایک غریب لکڑہارا اسے اپنے گھر لے گیا، کچھ دن مرہم پٹی کی، اور وہ بچہ جب کچھ بہتر ہوا تو اسے اپنے ایک گاؤں کے دوست کے توسط سے یتیم خانے درج کرانے لے گیا۔ یہ وہی یتیم خانہ تھا جہاں اس بچے کو عبداللہ بنا کر لایا گیا تھا۔ اس کا معمولی علاج ہوتا رہا تھا۔ خود اس ادارے کی اتنی اچھی حالت نہیں تھی کہ وہ بچوں کو پالتے بھی اور علاج بھی کرواتے۔ تبھی وہ دوسرا تبدک کا شکار بچہ بھی بیماری کی زد میں آ کر خالق حقیقی سے جا ملا۔ یقیناً عبداللہ بھی مر جاتا اگر اسے بروقت مہرین اور دلاور گود نہ لیتے۔ ان دونوں نے کئی سال اس بچے کے علاج پر صرف کیے تھے۔ جب سعد اس دنیا میں آیا تب اس تک عبید اپنی بیماری سے کافی حد تک باہر نکل چکا تھا، مگر اس کا علاج اس کی جوانی تک چلتا رہا تھا۔ دلاور اور خود اپنے ماضی میں کھو گئے تھے۔ مہرین تو رہ رہ کر روئے جا رہی تھی، نہ جانے ان کو خوف تھا کہ کہیں ان سے ان کا عبید چھن نہ جائے۔ آپی روئیں مت، آپ کا ارتضیٰ آپ کی مکمل کے پاس ہے، ہم کل آ رہے ہیں، آپ کا ارتضیٰ آپ سے ملنے آ رہا ہے۔ مکمل کھڑکی کے پاس کھڑی آنکھوں میں والہانہ اشتیاق اور نرمی بھرے بولی تھی، آنکھوں میں بے انتہا آنسو تھے۔ عبید کو اس نے ناشتے کے بعد میڈیسن دے کر سلا دیا تھا، بہت مشکل سے ہی صحیح، پر وہ سو گیا تھا۔ مکمل نے اس کے فیور کا کسی کو نہیں بتایا تھا، لیکن وہ چاہتی تھی کہ وہ کچھ آرام کر لے، اور وہ بھی فرمانبرداری سے اپنی اس مسیحا کی بات بنا ٹالے سو گیا تھا۔ مکمل نے ایک نظر مڑ کر اس سوئے شہزادے پر ڈالی تو نم آنکھیں بھی مسکرا دی تھیں۔ وہ شخص تو ہر روپ میں مکمل کے دل کا اطمینان اور جہان بن چکا تھا۔ وہ اس کا شوہر، اس کی محبت اور اس کی تاعمر کی رعایت کا بہترین انعام تھا۔ ہاں، قربان جاؤں میں اپنی مکمل کی اس روشن قسمت پر۔ کیسے بتاؤں مکمل کہ میں کتنی خوش ہوں، اللہ نے ہم سب کو کتنی دل فریب خوشی دی ہے نا۔ بس جلدی سے آ جاؤ۔ روحی تو ابھی تک گداز سی سرخی میں لپٹی ہوئی تھی۔ بیٹے کی مل جانے کے ساتھ ساتھ اس کے جگر کا ایک حصہ مکمل بھی تھی، اور روحی کو تو سچ میں مکمل جہان مل گیا تھا۔ بات کے اختتام تک روحین کی آواز میں گرجتی آبشاروں سی جل تھل شامل ہوئی تھی۔ بالکل آپی، مجھے تو ڈر لگتا ہے میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ یہ شخص میری زندگی سے بھی زیادہ عزیز ہو گیا ہے، اب تو یہ آپ کے بھی جانو بیٹے ہیں۔ دیکھیے آپی، ان کو زیادہ پیار دے کر مجھے جرس مت کروائیے گا۔ مکمل ہو اور روحی کو اداس رہنے دے، ایسا ممکن تھوڑی تھا۔ دوسری طرف بھی چمکتی اور مہکتی مسکان پھیلی تھی۔
میں اسے پیار دوں گی اور وہ تمہیں دے گا۔ تم دونوں ہی میری جان کے ٹکڑے ہو۔ اگر تم میری دسترس میں آیا جہان ہو تو ارتضیٰ میرا وہ کھویا خزانہ ہے جو مجھے مدت بعد ملا ہے۔ کہاں ہے وہ؟ اس کے کہو نہ مجھے مما کہے، اسے کہو آواز سنائے۔ روحی کی طرف پر مکمل نے بے اختیار اور بے قراری سے پلٹ کر اداس سی نظر عبید پر ڈالی جو گہری نیند میں ڈوب چکا تھا۔ آپی وہ تھوڑے اپسٹ تھے، ابھی سوئے ہوئے ہیں، خود کو آپ کے سامنے لانے کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ ان کے لیے بھی یہ بہت بڑا دھچکا تھا، ساری زندگی وہ کسی اور کو ماں باپ سمجھتے رہے، اب یہ ایک دم کی تبدیلی تو آپ کے تلمسی سے ارتضیٰ کو تھکا گئی ہے۔ اور میں نے ان کو تو پھوپھا کی وفات کا بھی بتایا، اداس ہو گئے تھے۔ دراصل ان کو بھی کل ہی یہ سب پتہ چلا ہے، ہم تو آج ہی آ جاتے، مگر میں نے خود پھر سوچا کہ ایک دن ان کو سنبھلنے میں لگ جائے گا۔ آپ کی مکمل ان کو ٹوٹا سا نہ خود دیکھ سکتی ہے، نہ چاہتی ہے کہ کوئی اور ان کی تکلیف دیکھے۔ آپ کہیں تو میں جگا دوں روحی کو۔ تو اس جان سے پیاری ننھی سی مکمل پر بے انتہا پیار آیا تھا، انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ مکمل اتنی سیانی بھی ہے۔ محبت نے واقعی اس پگلی کو کندن بنا دیا تھا۔ نہیں نہیں، سونے دو اسے میری جان، بہت ٹھیک سوچا تم نے، تم اس کے ساتھ رہو، اسے فی الوقت تمہاری سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ میں شدت سے کل کی منتظر ہوں، میرے بیٹے کو میرا بے حد پیار دینا۔ روحی کی بات چاہت میں لپٹ چکی تھی اور آخری بات پر تو مکمل بھی شریر سا مسکرا دی تھی۔ آپی میرا سارا پیار انہی کے لیے ہے۔ مکمل کی دبی دبی شریر سی سرگوشی پر روحی بھی دل پسند سا مسکرائی تھیں۔ دل تو ان نعمتوں پر سجدہ شکر کرنے کا خواہش مند تھا۔ اللہ تم دونوں کو یوں ہی قریب رکھے، میں انتظار کر رہی ہوں، میرے ارتضیٰ کو لے کر جلدی آنا۔ مکمل کا بس چلتا تو ابھی ان کے ارتضیٰ کو ان کے پاس لے جاتی، پر آج کی رات وہ عبید ملک کی زندگی کی سب سے خوبصورت رات بنا کر اس سے ہر تکلیف لینا چاہتی تھی تاکہ وہ اپنے رہے سہے ہر دکھ کو فراموش کر کے ناقابل شکست ہو کر اپنوں میں لوٹے۔ فون بند کر کے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھتی ہوئی وہ مدم سے قدم اٹھاتی چہرے پر مہکار سجائے بیڈ تک آئی اور عبید کے سامنے ہی جا بیٹھی۔ اب آپ سے دور نہیں رہوں گی، رہنا ہی نہیں چاہتی۔ آپ نے مجھے پہلے ہی اس مفت کی رقابت میں بہت تڑپا لیا ہے، لیکن آج نہیں میرے تلمسی شہزادے، آپ پر یہ مکمل جتنی بار فدا ہو اتنا کم ہے۔ میرا بس چلے تو اپنی سانسیں اور اپنی زندگی آپ پر وار دوں۔ آپ میرے لیے اب سب سے اہم اور قیمتی ہیں، آج کا ہر ایک لمحہ صرف آپ کے نام۔ مکمل اس کے مضبوط ہاتھ کو تھامے دیوانگی سے ہونٹوں تک لے جاتے بولی اور پھر وہ اس مبارک ہاتھ کی ہتھیلی پر ہونٹ دھرے اپنے نام کی لکیر دیکھ کر مسکرائی تھی۔ شہزادہ تو بڑی فرصت سے نیندیں پوری کر رہا تھا، مکمل تو اپنے پیا کے ہو جانے کا سوچ کر ہی مہک اٹھی تھی۔ اب اسے اس سے بڑھ کر کچھ ضروری نہیں لگا تھا۔ اب میری ساری توجہ ہے آپ کی جانب، اب میرے پاس زمانے کے لیے وقت نہیں۔ دل نے دھڑک کر راضی ہونے کا سرعام اعلان کیا تھا۔ وہ اس شخص پر اپنی نرم نگاہیں اب تا ابد یوں ہی سایہ فگن رکھنا چاہتی تھی۔ یہ سب یا اللہ تو ٹھیک ہے نا میرے شہزادے؟ ارسل گاڑی پارک کیے ابھی گھر کے اندر آیا تھا، شام ہو چکی تھی۔ عبید نے کسی سے بات نہیں کی تھی، مگر وہ اپنا اتنا بڑا سچ ارسل کو خود جاگتے ہی بتا رہا تھا، جس کو سننے کے بعد ارسل کے چہرے کا تباہ کن تاثر اور دہل جانے والا چہرہ قابل دید تھا۔ گاڑی کا دروازہ بند کیے وہ وہیں ٹیک لگائے کھڑا سر پکڑے نڈال تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ عبید کو کیا کہے۔ عبید بھی ابھی اٹھا تھا اور اب وہ کھڑکی سے پردہ ہٹائے سرد آہ بھرے تازہ ہوا خود میں اتار رہا تھا۔ ساری رات اور پھر دن کو بھی مکمل جاگتی رہی تھی اور اب محترمہ وہیں بیڈ سے ٹیک لگائے سوئی ہوئی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، مکمل نہ ہوتی تو شاید میرا حال بہت برا ہوتا۔ اس بے رحم انسان نے جس ہولناکی سے مجھے میرا سچ بتایا تھا وہ تیری سوچ سے ارسل، وہ باپ بیٹی ناگ اور ناگن ہیں۔ تو نے اس لڑکی سے خود کو باندھ کر یہ کیا کر لیا ہے اپنے ساتھ میرے یار؟ عبید کو اب کی بار اپنا دکھ کم اور ارسل کا خسارہ بہت بڑا لگا تھا۔ دوسری طرف بھی ایک سرد آہ تھی، بے قراری اور بے چینی تھی۔ خود ارسل کے ڈیڈ اس سے ابھی تک خفا تھے، حیا کی بدتہذیبی بھی جاری تھی، مگر وہ اس سب کے باوجود ہارنا نہیں چاہتا تھا۔ حیا کو ہینڈل کر لوں گا، اس کے ناگ جیسے باپ کی اکڑ بھی نکالنی پڑے گی۔ تو کسی کی ٹینشن نہ لے ارسل، ہے نا؟ تو بس اپنا خیال رکھ، پریشان مت ہونا۔ اللہ کی اس میں کوئی مصلحت تھی، ہم اپنی مرضی سے اس دنیا میں نہیں آتے، نہ ہی ہماری اس معاملے میں چوائس چلتی ہے۔ روحین آنٹی اب تیری اور تیری انمول ترین محبت کی مستحق۔ اور یہاں پر ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے اور ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے دیں مجھے اجازت، اللہ حافظ۔